اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ یہ ہماری دلیل تھی آتیناہا ابراہیم علی قومی، جو ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے قوم کے مقابلے میں دی۔ نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کرتے ہیں، بے شک تیرا رب حکمت والا ہے، علم والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے۔ کُلًّا ہدینا، ہم نے سب کو ہدایت دی۔ وَنُوحًا ہدینا من قبل، اور اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو ہدایت دی، اور اس کی اولاد میں ہیں داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون۔ ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ اور زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کل من الصالحین، سب نیک اور صالحین میں سے تھے۔ واسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط کلًا فضلنا علی العالمین، ہم نے سب کو فضیلت دی جہان والوں پر۔ قرآن مجید سب تو زیادہ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا ذکر ان آیتاں وچ جڑیاں آیتاں ہن تساں نے سامنے پڑھیاں گئیاں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء بے شمار ہیں، اور اللہ قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کچھ رسول ہیں جنہوں نے تساں نے سامنے واقعات بیان کیتے، اور بہت سارے رسول جنہوں نے تساں تے ایسا واقعات بیان نہیں کیتے۔ رسلاً قد قصصنا علیک من قبل ورسلاً لم نقصص علیک، رسول اور نبی دنیا تے کتنے آئے، اس نے کوئی صحیح تعداد اللہ تو علاوہ کوئی نہیں جاننا۔ اس تو ایک روایت 1,24,000 انبیاء، اور ایک روایت 2,24,000، لیکن علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرمانے کہ دو روایتیں ضعیف ہیں۔ 1,24,000 والی روایت بھی ضعیف ہے، 2,24,000 والی روایت بھی ضعیف ہے۔ اس تو کوئی حتمی رائے نہیں بیان ہو سکنی۔ اس تو نبیانی تعداد 1,24,000 بھی جڑوے بیان کیتی ونجے تو نال ہی آکھیا ونجے کہ 1,24,000 یا کم و بیش، تاکہ اگر اس تو گھٹن تو اسی آپ کوڑو تعداد ودا نہ دیواں، اور اگر ودے وین تو اسی اس تو گھٹ کر کے باقی نبیاں نے انکار نہ کراں، تو ای لفظ وچ بول دیتا ونجے تو ای تھوڑی جی بچت ہوئے نہیں کہ صحیح تعداد تو اللہ ہی ہوئے پتہ، اور وہ تعداد 1,24,000 بھی ہو سکنی اور اس تو کم و بیش بھی ہو سکنی۔ تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے صحیح تعداد نہ علم کہیں کو بھی نہیں، کوئی متواتر روایت کوئی نہیں، کوئی قطعی آیت کوئی نہیں جیسے تعداد ہوئے، اور کوئی خبر واحد بھی صحیح کوئی نہیں جس سے کوئی ظنی بنیاد رکھی جا سکے۔ ان جڑیاں دو روایتاں یا 1,24,000 والی میں عرض کیتا کہ ان بھی کمزور ہیں، لیکن بہرحال اتنا طے ہے کہ بہت بڑی تعداد ہے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات نہیں۔ قرآن مجید نے اندر اللہ تعالیٰ 5 نبیاں کا نام ذکر کیتا، صرف 5 نبی جنہوں نے اسماء گرامی قرآن مجید چائے، اس جو 18 نبیاں کا ذکر اس رکوئے اور 6 نبی جڑے 7 انہوں نے
انہاں تو علاوہ بھی ذکر ہے تے کل 5 انبیاء علیہم الصلاۃ و تسلیمات جنہاں اللہ قرآن مجید نا گدا 6 فرشتے جنہاں نا قرآن مجید آیا نامانی گل آئی تو ناڑی بھی میں ذکر کر ہی دوں کہ 5 نبین جنہاں ذکر قرآن مجید اور 6 ملائکان جنہاں ذکر قرآن مجید یعنی 9 ہیں اور ان 4 تا ایجے فرشتے جنہاں ذکر پہلے سپارے جبریل میکائیل ہاروت ماروت ان 4 فرشتے جنہاں نام پہلے سپارے ایک 13ویں سپارے رات اور اس رات نے نائیں تے پوری صورت ہے یسبح الرعد بحمدی بدلاں چلاونے والا فرشتہ اس کا نام ہے رات اور ایک فرشتہ مالک جڑا دوزخ نا داروغا ونادو یا مالکو لیقضی علینا ربک 5 سپارے ای مالک یہ جڑا مالک ہے ای دوزخ نا داروغا تو ان 6 فرشتے جنہاں ذکر قرآن جنہاں نا قرآن مجید اور اس نے مقابلے 6 کافرن جنہاں نا قرآن سب تو وڈے تو حضرت ابلیس صاحب شیطان ابلیس فرعون حامان قارون حضرت ابراہیم نے والد آزر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا ابو لہب ان 6 کافرن جنہاں نا قرآن مجید آیا اور عورتوں وچوں پورے قرآن ایک عورت ہے جس کا نام آیا اور وہ حضرت مریم لیکن اللہ نے شان کے 3 دفعہ قرآن مجید جنہاں نام ہے 3 دفعہ یعنی اوسطاً ہر سپارے تسی ان سمجھ گئے نو ہر سپارے چاہے نہیں لیکن 3 دفعہ نہ آیا 3 سپارے تو حضرت مریم یہ اعزاز حاصل ہے کہ سب تو زیادہ قرآن مجید کئی مومن یا مومنہ نہ اللہ نہ گدا تو وہ حضرت مریم انہاں تو زیادہ کئی مومن نہ نہیں آیا نہ کئی نبی نہ کئی اوری نہ تو یہ اللہ تعالیٰ حضرت مریم اعزاز بخشا کہ ایک عورت ہے جس کا نام بار بار آیا ایک صحابی جنہاں ذکر پورے قرآن نائیں ناڑ آیا باقی کئی نہ نہیں اور وہ امن زید حضرت زید ابن حارثہ 22 سپارے فلما قضا زید منہا وطرن زوجناکہا یہ حضرت زید نا نام قرآن مجید تو ان نام جڑے اللہ تعالیٰ قرآن مجید انسانہ نے بیان کیتے ان قرآن مجید بہت سارے نام پرندے نے نام جانور نے نام مکھی مچھر نے نام علماء اس تے پوری کتابہ لکھیا حیوانات قرآنی قرآن کیڑے کیڑے حیوانات نہ ذکر ہے اسے اردو بھی کتاب ہے مولانا عبد الماجد دریابادی نے انہیں پورے قرآن ان جانور کٹھے کیتے جنہوں نے ذکر اللہ قرآن مجید کیتا تو بہرحال انسانی جڑے نام انہوں نے تو اتنے اللہ تعالیٰ نے انبیاء نے ذکر کیتا پہلی آیت فرمایا کہ جتنی حضرت ابراہیم اپنی قوم نہ بحث کی تھی اور انہاں اللہ تعالیٰ نے سامنے جھکایا اور کیتا اور انہاں مقابلہ کیتا توحید نہ تو تلک حجتنا آتیناہا ابراہیم علی قومی ان سڑیاں سکھائیاں ہوئی دلیلیں ہیں جڑیاں ابراہیم اسا اس نے قوم نے مقابلے میں سکھائیاں کہ حضرت ابراہیم جڑا انہوں نے مقابلہ کیتا ان سڑے دیتے ہوئے دلائل اور اسا حضرت ابراہیم سکھائیں ظاہر ہے جی اللہ تعالیٰ نے توفیق اور اس نے علم تو بغیر کوئی کہنا کہ مقابلہ کر سکتا ہے حضرت ابراہیم اپنی قوم نہ مقابلہ جس نہ کیتا اللہ تعالیٰ فرمانے پہ میڈے سکھائے ہوئے دلائل ہے نرفع درجات من نشاء اسا ان کیوں سکھائے نا حضرت ابراہیم فرمایا اسی جس نے درجے بلند کرنا چاہاں بلند کر دینے تو ابراہیم نے درجے اسا بلند کرنے نہ ارادہ کر کے دے اس تو علماء لکھا کہ جڑے نبی وط رسولن وچ وط 5 پیغمبرن 5 پیغمبرن چو وط 4 پیغمبرن
اور انہاں 5 پیغمبراں چوں بھی جڑے اولو العزم پیغمبر ہیں انہاں چوں درجے نے اعتبار نال علماء لکھ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم دوسرے نمبر تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نمبر، اور اس تو بعد حضرت ابراہیم، اور تیسرے نمبر تے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس تو بعد حضرت عیسیٰ اور حضرت نوح، تو پہلے نمبر دوسرا نمبر حضرت ابراہیم نا، تو بہت اولو العزم پیغمبر ہیں، حضور نے والد بھی ہون، تو نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم۔ باقی میں کیوں درجے دیتے؟ فرمایا تو رب بڑیاں حکمت آڑا بھی ہوئے تے علم آڑا بھی ہوئے، وہ حکمت بھی جاننا اور علم بھی جاننا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوب، اسا حضرت ابراہیم علیہ السلام اسحاق بیٹا اور یعقوب پوتا عطا کیتا، اور کلن ہدینا اسا انہاں دوہاں ہدایت دیتی ہے، ونوحا ہدینا من قبل، اور اس تو پہلے حضرت نوح علیہ السلام ہدایت دیتی۔ حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب نہ ذکر اتنے پہلے آیا، حضرت اسماعیل نہ اگے آنا پیا۔ علماء اسی وجہ ہی لکھی کہ حضرت اسماعیل حالانکہ وڈے ہے، انہوں نے نام اصولاً پہلے آنا چاہیے نا، لیکن قرآن اتنے انہوں نے نام بعد کے دا، تو اس نے علماء کچھ وجوہات بھی لکھیا نا اپنے ذوق کے مطابق، کوئی یقینی اور قطعی تو نہیں، لیکن حضرت اسحاق اور یعقوب نے پہلے ذکر کرنے نے ایک وجہ یہ لکھی نے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام بہت زیادہ بڑھاپے نہیں عمر حضرت ابراہیم ملے، حضرت سارہ بھی بڈھی ہو گئی ہیں، اولاد نے قابل نہیں ہیں، حضرت اسماعیل 14-15 سالہ نے ہوئے پہ اس وقت، اور حضرت سارہ نے اندر بھی اولاد نہیں، اور حضرت ابراہیم نے اندر بھی بڑھاپا، تو اللہ قرآن نے بیان کیتا کہ ایسا انہاں خصوصی انعام اور کرم نال اولاد دیتی بڑھاپے، تو بڑھاپے نہیں اولاد ظاہر ہے بہت زیادہ پیاری بھی ہونی بھی ہے، لیکن ناڑی اللہ تعالیٰ نے طرف چونکہ انعام ہے، اور حضرت اسماعیل جڑے ان روٹین نہ پیدا ہونے والے بچے، حضرت اسحاق بڑھاپے وچ بطور خاص بچے جڑے بطور انعام دیتے گئے ایک، اور دوسرا نال وقت حضرت یعقوب بھی حضرت ابراہیم نے زندگی وچ پیدا ہو گئے، تو یہ خوشی بھی ہوئی حضرت ابراہیم واسطے کہ اللہ تعالیٰ ماں بیٹے نہ پوتا بھی دے دیتا، تو بیٹا آیا بٹ اپنا بعد پوتا بھی پیدا ہوا، حضرت ابراہیم نے چونکہ 175 سال عمر لکھنے مفسرین، تو انہاں اپنے بیٹے بھی ویکھے اگوں پوتے بھی ویکھے، تو اس وجہ تو بھی اللہ انہاں دوہاں نہ ذکر اتنے پہلے کیتا کہ ایسا انہاں اسحاق اور یعقوب دیتے، کلن ہدینا ہدایت یافتہ ہے، پتر بھی ہوئے تو ہدایت یافتہ بھی ہوئے، یہ اللہ نے وکھرا انعام ہے۔ ونوحا ہدینا من قبل، پتر بھی ہوئے تو پیو بھی ہوئے، یہ عذاب ہے، ہاں جی ہاں پتر ہوئے لیکن پیو بڑا پیا پیو نہ، تو یہ خدا نہ عذاب ہونا، بیٹے فرما بردار ہون نیک ہون، ماؤ پیو نے اکھیاں نہیں ٹھنڈک ہون، تو یہ بہت بڑا انعام ہے۔ تو وقت اتنے تو ہدینا نا مطلب ہے کہ ایسا ہونا نبوت بھی دیتی، تو نبی بھی امن، ونوحا ہدینا من قبل ومن ذریتہ، اور اس نے اولاد وچوں کہنڈی اولاد، یہ جڑی ہی ضمیر ہے یہ حضرت نوح کی طرف بھی لوٹنی پئی اور حضرت ابراہیم کی طرف بھی، کیونکہ اتنے ذکر حضرت ابراہیم نہ اور تھلے حضرت نوح بھی آ گئے، تو علماء لکھ رہے ہیں جس دیں بھی لوٹا دے وہ ٹھیک ہے، کیونکہ جتنے بھی نبی موجود ہیں ان حضرت ابراہیم نے بھی حقیقی یا حکمی اولاد وچن، اور حضرت نوح نے تو حقیقی اولاد وچن سارے، تو ذریت ہی تو مراد حضرت نوح نے ذریت بھی ہو سکنی اور حضرت ابراہیم نے ذریت بھی ہو سکنی۔ صرف اگر حضرت ذریت حضرت ابراہیم کی طرف ہی ضمیر لوٹے، یہ میں گل اس تو کی تھی کہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم نے اولاد نہیں بلکہ ان بھتیجے بھائی نے بیٹے، تو بھائی نہ بیٹا ذریت چو نہیں ہونا، تو علماء فرمانے کہ عرباں وچ اور حدیثاں وچ ہی آنا چاچا وہ باپ نے قائم مقام ہونا، تو حضرت ابراہیم کیونکہ پہلے سے پارے حضرت یعقوب علیہ السلام جڑا اپنے بیٹے کو پوچھے کہ میں نے تو بعد کہنی عبادت کرے سو، تو انہاں آکھیا جی نعبدو الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، کہ اسی توڑے آباؤ اجداد جڑے تساں نے پیرے دادے انہوں نے خدا نہیں عبادت کرساں، اور اسے جو نا ابراہیم اسحاق اور اسماعیل ترے کے دے، حالانکہ حضرت یعقوب حضرت اسحاق نے بیٹے، لیکن بیٹے پہنے اسحاق نہ بیٹا اور اسماعیل نہ بیٹا، تو چاچا بھی باپ نے حکم ہے
تو اگر حضرت ان نہیں بھی تو بھتیجے تمی اولاد شمار ہو سکنے کہ بھتریہ بھی اولاد ہی ہونا. بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ باپ کوئی نہیں تو ان کی کون بیٹے بن گئے حضرت نوح نے یا حضرت ابراہیم نے. تو اس واسطے علماء لکھا کہ اللہ اتنے لفظ استعمال کیتا ذریتنا، اور ذریت پوترے تے نواسے دوئیں داخل ہونے جی کون حضرت حسن تے حسین حضور نی ذریت داخلن، حالانکہ ان نواسے نا آپ نے تو ان بھی ذریتن تو ای بھی نواسا بنوے سن، لیکن امن چونکہ انہوں نے ذریت وچو ہی تو انہاں بھی حضرت ابراہیم نے اولاد وچو شمار کیتا گیا. تو من ذریتی داود و سلیمان، انہوں نے اولاد چو حضرت داود، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ اور ہارون. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اچھا کدائیں باپ بیٹے ذکر اکٹھا کیتا نہیں، کدائیں وقت نہیں گل لمبی ہوئے سی. کچھ نبیوں نے حالات نے مطابق بھی نہ اکٹھے آئے کہ بھائی اس نبی تھے تو اس نبی نے حالات ملنے جوڑ لیں تو اللہ انہوں نے نہ اکٹھا ذکر کیتا. کوئی باپ بیٹا تو اس نے ذکر کر دیتا، جناب بادشاہ حکومت دیتی انہاں اکٹھا ذکر کر دیتا. تو یہ کیف متفق نہیں. انہوں نے اولاد چو داودن سلیمانن، اور ان دو باپ بیٹا بھی امن، دو نبی بھی امن، دو بادشاہ بھی امن. و ایوب و یوسف، اور ایوب اور یوسف بھی. ایوب اور یوسف، حضرت یوسف حکومت تو مل لیں داود اور سلیمان نال، اور زندگی بھی تکلیفاں وچ مل لیں حضرت ایوب نال کہ انہوں نے بھی بہت ساریاں تکلیفاں اور آزمائشاں گزریاں تو انہاں نے ذکر کیتا. موسیٰ اور ہارون جڑے ان سکے بھائی ہیں آپس وچ. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی نیکی کرنے والا اے جہی بدلہ دینے. اس آیت مفسرین لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے آباء و اجداد چھوڑیں، برادری چھوڑی، وطن چھوڑا، والد گھرے چکٹ دیتا تو جتھے ہجرت کر کے گئے سوائی بیوی تو نال کوئی بھی کو نہیں. تو ہن اس نے بدلے وچ اللہ تعالیٰ گھر بھی دے دیتا اپنا بھی، وقت بیت اللہ جیسا گھر ہتھاں چو تعمیر کروا کے دا، اور وقت انعام نے طور تے آخرت جڑے انعام لبنے. لیکن دنیا وچ اللہ حضرت ابراہیم ایک انعام ہی دیتا کہ اللہ اس تو بعد پیدا ہونے والے تمام نبی حضرت ابراہیم نے اولاد چو پیدا کیتے نے ایک بھی بار پیدا نہیں. سبحان اللہ. تو اسے مفسرین نے تھے ایک جملہ لکھا کہ عزت اور ذلت بندے نہ اپنا ذاتی کمائی ہونی اور اللہ نے طرف ہو اس تے ہونی. انعام ہوئے تو عزت لپ ہونی، اللہ ناراض ہوا تو ذلت لپ ہونی. لیکن اگر انسان دنیا تے اچھے آباء و اجداد مل ونجن یا اچھی اولاد مل ونجے تو یہ بھی اللہ نے بہت بڑا انعام ہونا. یہ نہیں ہونا کہ بھائی کوئی فائدہ نہ ہو سی. اگر آباء و اجداد نیکن تو اس نیکی نہ فائدہ اولاد ابھی اگر وہ مومن ہے تو اس نہ فائدہ ضرور پہنچتی. اور اگر انہوں نے اولاد ہے جو نیک اور سارے لوگ آ گئے تو انہوں نے نیکیاں ماؤ پیو بھی اتاں ہو ڈے سن فائدہ دے سن انعام بشرطے کہ مومن ہون. کیونکہ حضرت ابراہیم نے ہن اولاد ذکر کر کے اللہ پہنے کذالک نجزی المحسنین، اسی اپنے نیک بندیاں انہیں امونی بدلہ دینے. و زکریہ و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس. زکریہ حضرت یحییٰ ان بھی باپ بیٹے بھی امن، اور عیسیٰ و الیاس حضرت عیسیٰ اور حضرت الیاس کل من الصالحین، سارے ہی میرے صالح اور نیک بندے. اسماعیل، یسع، یونس، لوط، ان بھی بعض آخرین کہ حضرت یسع اور یونس یہ بھی حضرت ابراہیم نے اولاد چو نہیں، تو بعض آخرین کہ نہیں انہوں نے اولاد چو امن. لیکن چونکہ ان ساریاں تفسیری روایات ہونیاں بس اللہ ہی بہتر جانے. وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ان چونکہ سارے نبی اور ان نبیاں ایسا اپنے اپنے زمانے میں لوگاں سارے تے فضیلت بخش. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وسلم.